السلام علیکم دوستو۔ سلاطین دہلی میں دو حکمران ایسے گزرے ہیں جو بالکل ان پڑھ تھے، لیکن دونوں نے تاریخ میں بہت نام کمایا اور اپنے ادوار کے کامیاب ترین حکمران کہلائے۔ ان میں پہلا نام علاء الدین خلجی کا ہے اور دوسرا نام مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا۔ ان دونوں حکمرانوں میں ایک اور چیز بھی مشترک پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ان دونوں ہی نے دین اسلام کا حلیہ بگاڑ کر ایک نیا دین رائج کرنے کی کوششیں کیں۔ ہندو مورخین کے مطابق علاء الدین خلجی بلا شبہ ہندوستان میں پہلا ترک حکمران تھا جو معمار سلطنت کہلانے کا مستحق ہے۔ علاء الدین اگرچہ بالکل ان پڑھ تھا، مگر بلا کا ذہین، صاحب عزم و استقلال اور خدا داد عسکری قابلیت کا مالک جرنیل تھا۔ یہ اپنے چچا جلال الدین فیروز خلجی کے تخت دہلی پر قابض ہونے کے بعد دو اہم ترین صوبوں کا گورنر بنایا گیا، جہاں سے علاء الدین ہندوستان کے مختلف شہروں پر حملے کرتا اور بے شمار مال و زر جمع کرتا رہا۔ دیو گھڑی کی مہم میں علاء الدین کی شاندار کامیابی نے اس کے وقار اور شہرت میں اس قدر اضافہ کیا کہ وہ تخت دہلی پر قابض ہونے کے خواب دیکھنے لگا، یہاں تک کہ بہت سے امراء اور عمائدین کو اپنے ساتھ ملا کر اس نے سلطان جلال الدین خلجی کو اپنے محل میں دعوت دی اور اسے دھوکے سے قتل کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ علاء الدین خلجی کے تخت دہلی پر اس غاصبانہ قبضے کے بعد نہ صرف بہت سے وزراء بلکہ عام رعایا بھی اس کے خلاف تھی، لیکن سلطان نے اپنی ساری توجہ امن و امان اور عوام کو سہولتیں فراہم کرنے میں صرف کر دی۔ علاء الدین خلجی نے نہ صرف اپنے خلاف اٹھنے والی بغاوتوں کو کچل دیا، بلکہ سلطنت پر ہونے والے بیرونی حملوں کو بھی ناکام بنا دیا۔ یوں وہ ہندوستان کا ایک مقبول ترین حکمران بن کر ابھرا۔ ان تمام کامیابیوں اور کامرانیوں نے علاء الدین کو خودسر اور سرفراہ بنا دیا، خاص طور پر جب اس نے 2 لاکھ کے منگول لشکر کو شکست دے کر میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تب اس کی فرعونیت اپنی انتہا کو جا پہنچی۔ شراب و شباب نے اس کے دل و دماغ کو معوف کر کے رکھ دیا اور علاء الدین خلجی ایسے طریقے کھوجنے لگا کہ جن سے اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ رکھا جا سکے۔ ان دنوں وہ اپنے آپ سے متاثر ہو کر یہ سوچنے لگا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوت اور شوکت کے ذریعے شریعت قائم کی اور ان کے چاروں خلفاء نے شریعت کو مضبوط بنایا، اسی طرح اگر وہ بھی اپنے 4 بہترین امراء یعنی الماس بیگ، الغ خان، نصرت خان اور علب خان کی قوت اور سہارے کے بل پر ایک نیا مذہب جاری کرے تو یقیناً روز قیامت تک اس کا نام باقی رہے گا۔ علاء الدین خلجی شراب کی محفلوں میں بھی اکثر و بیشتر اپنے اسی خبث کا ذکر کیا کرتا تھا اور اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے یہ بھی پوچھتا رہتا کہ آخر کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ میرا جاری کیا ہوا نیا مذہب محدثین اور اہل علم کی نگاہوں میں وقار حاصل کر لے اور ان کے حلقوں میں مروج ہو جائے۔ علاء الدین خلجی ہندوستان بھر سے بے شمار دولت، ہاتھی اور گھوڑے جمع کرنے کے بعد اس خام خیالی میں مبتلا ہو چکا تھا کہ دہلی کی حکومت کسی قابل امیر کے سپرد کر کے خود سکندر اعظم کی طرح ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جائے۔ وہ ایشیا اور یورپ کے تمام ممالک میں فتوحات کے جھنڈے گاڑ کر وہاں اپنے ہی بنائے مذہب کی ترویج کرنا چاہتا تھا۔ یوں اس کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت ہو جاتا۔ علاء الدین خلجی جب اپنے ان تمام ارادوں کا ذکر اپنے امراء اور اراکین سلطنت سے کرتا تو وہ اس کی بدمزاجی اور درست طبیعت سے واقف ہونے کی وجہ سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس موقع پر علاء الدین خلجی کی مخالفت کی گئی تو وہ انہیں سخت ترین سزا دے گا۔ یوں آہستہ آہستہ اس کی یہ خواہش ایک جنون کا سا روپ اختیار کر گئی۔ علاء
علاؤالدین نے خطبوں میں اپنے نام کے ساتھ سکندر ثانی کا اضافہ کروایا اور ایک نیا مذہب جاری کرنے کی کوششیں تیز تر کر دیں۔ علاؤالدین خلجی کی جہالت اور طبیعت میں اجڑ پن کے سبب اہل مجلس اسے کوئی نصیحت و مشورہ دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرتے۔ بالآخر علاء الملک نامی ایک آدمی جو کوتوال دہلی تھا اور مذہب و شریعت پر کاربند شخص تھا، اس نے سلطان کو راہ راست پر لانے کی جرت کی۔ ایک دفعہ کہ جب سلطان اپنے مقربین خاص کے ساتھ مے نوشی کی محفل میں مصروف تھا، اس نے کوتوال سے اپنے منصوبوں کے بارے میں رائے پوچھی۔ علاء الملک نے سوچا کہ میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، اگر مرنا ہی ہے تو سچ بول کر مر جانا ہی بہتر ہے۔ سو اس کوتوال نے اپنی جان پر کھیل کر سلطان کے سامنے عرض کی، مذہب اور شریعت خدا کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ آپ اپنے نئے مذہب کے خیال کو دل سے نکال دیں، ورنہ تمام مسلمان سلطان سے بگڑ جائیں گے، وہی مسلمان جن کی تلواریں آپ کے دشمنوں کا صفایا کر رہی ہیں آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ علاء الملک نے چنگیز خان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اسلامی ممالک اور شہروں کو تخت و تاراج کیا، مگر تمام تر جبروت و اختیارات کے باوجود کوئی نیا مذہب رائج کرنے کی جرت اسے بھی نہ ہو سکی، بلکہ بے شمار منگولوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ علاؤالدین اپنے کوتوال کی زبانی یہ بے باک سچ سن کر بہت متاثر ہوا اور علاء الملک سے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا جو بے دھڑک سچی بات میرے منہ پر کہہ دی۔ میں نئے مذہب کے اجرا کا خیال اب کبھی اپنے ذہن میں نہ لاؤں گا۔ علاء الملک نے خلجی کے دوسرے منصوبے کے بارے میں کہا کہ جہاں تک تسخیر عالم کے شوق کا تعلق ہے، نئے نئے علاقے فتح کرنا ہی سلاطین کا کام ہے، مگر ارسطو جیسا زیرک، قابل اعتماد اور وفادار وزیر آپ کہاں سے لائیں گے جو آپ کی غیر حاضری میں امور سلطنت کو دیانت داری سے انجام دے سکے؟ ابھی بیشتر علاقے اس ملک میں موجود ہیں جو اب تک تسخیر نہیں ہو سکے، اس لیے بہتر ہے کہ تسخیر عالم کے بجائے ہندوستان کی ہی تسخیر کو مکمل کیا جائے۔ ان امور سے فارغ ہو کر سلطانی معظم کو رعایا پروری اور عدل و انصاف جیسے اہم امور کی جانب متوجہ ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں آپ کی شان کا ڈنکا بجے اور بادشاہ کا یہی کارنامہ ان کا نام رہتی دنیا تک تاریخ میں رقم کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوتوال شہر کے ان بے باک مشوروں کا سلطان پر گہرا اثر ہوا اور اس نے سوائے ہندوستان کی فتوحات کے باقی سب عزائم ترک کر دیے۔ کاش مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کو بھی کوئی ایسا ہی مخلص اور نیک انسان مشورہ دیتا تو وہ بھی دین الہی کی بدعت ایجاد کرنے سے بچ جاتا، یوں اس مغل بادشاہ کی شخصیت داغدار نہ ہوتی اور اس کے ذریعے اسلامی اقدار کو پہنچنے والا نقصان بھی نہ ہوتا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔